अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी कोई आतंकवादी हमला या टेररिस्ट एक्ट होता है तो सबसे पहले मुसलमानों से सवाल किया जाता है कि भाई देखिए, जितना भी आतंकवादी हमला होता है उसमें मुसलमान ही इन्वॉल्व होता है। ये तो ठीक है कि सारे मुसलमान खराब नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी तो मुसलमान होते हैं। फिर आपको वो कहेंगे कि भाई चूंकि आपका दीन ही इसको प्रमोट करता है, आपका कुरान इसका प्रमोट करता है, इसलिए ये आतंकवादी हमले होते हैं। आपका दीन इस्लाम ही गलत है, उसकी टीचिंग गलत है, प्रमोट करता है कि काफिरों को मारा जाए, मुशरिकों को मारा जाए, घेर कर मारा जाए, जहां देखो मारा जाए, उनको घात लगा कर मारा जाए। ये तो आपका कुरान सिखाता है, तो यही काम आप कर रहे हो, तो आपसे तो कोई सेफ नहीं है। किसी को भी मतलब आप कभी भी, चूंकि आपका कुरान कह रहा है कि मारो काफिरों को, मुशरिकों को, तो आप मारोगे जहां पाओगे, ये सब आपका काम होगा। असल यही जो है बहुत बड़ी गलती है। लेकिन चूंकि जो लोग इस्लामोफोबिक हैं, जिनका मकसद ही कुछ और है, तरह तरह के नए नए डिजाइन लेकर के आते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को घेरने के लिए। आजकल एक्स मुस्लिम का एक इन्होंने झुंड खड़ा कर रखा है, जो ज्यादातर जाहिल है, लेकिन उनको ट्रेनिंग दी गई है एक खास अंदाज में, ये बातें करना और लोगों को गुमराह करना, लोगों को कंफ्यूज करना। अब ये रोड पे घूम रहे हैं ऐसा लगा जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, कैमरामैन भी उन्हीं का, इंटरव्यूअर भी उन्हीं का, खुद भी, ये सारे सेटिंग होता है। और फिर उसमें सवाल किया जाता है कि देखिए इस्लाम जो है दहशत गर्दी को प्रमोट करता है, तो कोई मुसलमान बेचारा वहां पे खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, इस्लाम तो दहशत गर्दी को प्रमोट नहीं करता है। तो कहेगा खोलिए आप गूगल, देखिए इसमें सूरह तौबा का 5 नंबर क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। और जब आप खोलेगा तो आप भी जो है चकरा जाएंगे। तो ये पहले ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे ये लोग प्ले करते हैं। ये वीडियो करीब 2 मिनट का है, पूरा आप वीडियो देखिए। ये हर मुसलमान के साथ होगा, और ये आने वाले दिन में आप जहां पे भी हो, ट्रेन में हो, रेल में हो, हवाई जहाज में हो, आपसे ये सवाल किया जाएगा कि भाई आपका कुरान जो है प्रमोट करता है। ये वीडियो देखिए। करके चले गए हो आप। ये सबसे गलत है, इस तरीके का काम करना। देखो ये गलत है, कोई भी है, चाहे ये जो भी होया ना, कल परसों में जो भी होया पहलगांव में, ये सबसे बिल्कुल गलत है। भाई इस्लाम थोड़े सिखाता है किसी का आपस में बैर करना, या आपस में लड़ाई झगड़ा करना, या मारना या पीटना। कहाँ सिखाता है? पता कौन सी किताब में लिखा? भाई कुरान में लिखा हो, बाइबिल में लिखा हो, या किसी तो उसमें तौरेत में लिखा हो, किसी भी किताब में नहीं लिखा। तो भाई साहब अभी तो दोनों आप बड़ी दुहाई दे रहे थे, लिखा हुआ है ऐसा। नहीं, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। मुझे दिखाओ, क्या गीता में लिखा हो, बाइबिल में लिखा हो, कुरान में लिखा हो, तौरेत में लिखा हो, किसी चीज में लिखा हो। गीता बाइबल में नहीं लिखा है, कुरान के अंदर लिखा है। ये मारो, ये जो प्रक्रिया हुई है ना, सेम टू सेम। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। पता कौन से पारे में लिखा? सूरह तौबा की पता आयत कौन से नंबर पारे में लिखा? 5। नहीं, झूठ बोल रहे आप। पढ़ के सुनाओ। कुरान में नहीं लिखा, कुरान में नहीं लिखा, कुरान में नहीं लिखा। तो मैं अभी गूगल पे निकालता हूँ। ये ऊपर या आप खुद ही पढ़ दीजिए कैमरे में। इसमें लिख रहा है कि फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो उन मुशरिकों को जिन्होंने अपने समझौते का उल्लंघन किया है, जहां कहीं पाओ कत्ल कर दो, उन्हें पकड़ लो, घेर लो, और हर रास्ते पर उनकी घात में बैठ जाओ। कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, इसका मतलब क्या है? मतलब हाँ। और ये विकिपीडिया पे, किसी का आर्टिकल नहीं है, ये विकिपीडिया पे। हाँ, हुर्मत के 4 महीने बीत चुके हैं। ये किसने लिखा? ये तो बताओ मुझे तुम। ये कुरान की आयत नंबर नहीं, 5 है। ये विकिपीडिया पे है। हाँ, सूरह तौबा की आयत नंबर 29 पढ़ो। भाई साहब को घेर लिया आप लोगों ने, है? अरे यार कुछ नहीं, बेकार की बात है ये। मेरे दोस्त, हम नहीं मानते इस बात में, इन्होंने जो हम नहीं मानते इस बात प्रैक्टिकल में। देखा है ना, देखो बात सुनो, उसको बुरा हम नहीं बोल दिया हम नहीं इन्होंने। मानते इस बात में। इन्होंने जो प्रैक्टिकल देखा ना, उसको बुरा बोल दिया। अब इनको इसका पता नहीं है तो बोल नहीं सकते इसके ऊपर, लेकिन जो इन्होंने प्रक्रिया देखी है ना, उसके ये खिलाफ है, बस तो उसके इन्होंने खिलाफ बोल हैं दिया। हम तो उसके खिलाफ है, बिल्कुल वो बढ़िया हम उसके सरासर खिलाफ हैं भाई। क्या सजा मुकम्मल होनी चाहिए? उन्हें देखते ही गोली मार दो, जो भी बनती है। मौके पे, ऑन द स्पॉट। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा
اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جب بھی کوئی آپ کو وہ سورہ دکھائے گا، آیت دکھائے گا، تو ظاہر بات آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے. ٹرانسلیشن میں کیا لکھا ہوگا؟ میں آپ کو اردو کی ٹرانسلیشن، ہندی کی ٹرانسلیشن اور انگلش کی ٹرانسلیشن جان بوجھ کر تینوں پڑھوں گا. اس کے بعد عربی متن پڑھوں گا. آپ کو اسی آیت میں جواب سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. بالکل کلیئرٹی ہوتی ہے لکھنے میں، کسی طرح کا کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے. یہ بدقسمتی مسلمانوں کی ہے کہ یہ خود ہی نہیں سمجھ رہا، اور جس کی وجہ سے یہ سامنے والے کو سمجھا نہیں پا رہا. دعوت، تبلیغ اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام، اللہ کے قرآن جو ساری انسان کی ہدایت ہے اس کو پہنچایا جائے. تو یہ آپ دیکھیے، جب اردو میں آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو میں پڑھ رہا ہوں. بس جب حرام مہینے گزر جائیں، حرمت والے مہینے، 4 مہینے کی مہلت دی گئی، حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو. جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. میں اس کے ڈیٹیل میں، اس کے کنٹیکسٹ میں، اس کے ایلابریشن میں، اس کے ایکسپلینیشن میں بالکل نہیں جاؤں گا. میں ایک ایسی پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا، ایسی پوائنٹ بتاؤں گا شاید آپ کے دماغ سے نہیں گزرا ہوگا، اور وہی اصل جواب ہے جو ہمیں دینے کی ضرورت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے مشرکین کو جہاں پاؤ گھات لگا کر کے قتل کرو. اب آئیے نیکسٹ ہندی والی پڑھتے ہیں. تو جب حرام، یہ ہندی والے ہے، پرتشٹھت مہینے بیت جائیں تو مشرکوں کو، یہاں پہ بھی آگے، مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس میں بھی وہی بات ہے. کوئی بھی مسلمان چکرا جائے گا، ہاں بھائی یہ تو قرآن بڑا غلط بات لکھا ہوا ہے، اور یہ تو مارنے کو کہتا ہے، مشرکوں کو قتل کرو. تو یہ ہندو بھی پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ بھائی دیکھیے آپ کا دھرم ہی سکھاتا ہے، آپ تو کسی کو بھی ماریے گا تو ثواب ہے. یہ تو مطلب قرآن کا حکم، اللہ کا حکم، ثواب نہ ہو جائے گا. تو آپ کے لیے تو ثواب کا کام ہے کسی بھی ہندو کو ماننا ہے، کسی کو کافر کو ماننا ہے. کسی کو کافر ورڈ ہے ہی نہیں اس میں، جبکہ مشرک ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے اصل بات پہ جہاں میں لے کے آنا چاہتا ہوں. یہ تیسری ہے جو انگلش ٹرانسلیشن ہے. انگلش ٹرانسلیشن پڑھنے کی خاص وجہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. چونکہ انگلش میں اور عربی میں ایک خاص ورڈ یوز ہوتا ہے. جیسے انگلش میں دا ہوتا ہے کسی نون کو پراپر نون بنانے کے لیے، خاص بنانے کے لیے، یعنی خاص جس کی بات ہو اس کی بات کرنے کے لیے. اسی طرح عربی میں ال ہوتا ہے. اب یہاں پڑھیے. اینڈ وین دا سیکریڈ منتھ ہیو پاسڈ دین کل دا پولیتھسٹ. کل پولیتھسٹ نہیں ہے، بس آپ کو اسی پہ غور کرنا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، شاید بہت لوگوں کے نظروں سے نہیں گزرا ہوگا. یہ لینگویج کی اصل کمانڈ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. Whenever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer and give zakah, let them go on their way. Indeed, Allah is forgiving and merciful. اس میں کیا فرق ملا؟ وہاں اردو میں اور ہندی میں مشرکین ورڈ لکھا ہوا تھا، مشرکین کو مارو. یہاں دا پولیتھسٹ ہے. اگر مشرکین ورڈ ہم یہ مشرک کے لیے ورڈ یوز کریں گے تو پولیتھسٹ ہوگا. دا مطلب ایک خاص گروہ کی بات ہو رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین عرب تھے، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، پیس ٹریٹی تھی، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا، صلح حدیبیہ میں ایگریمنٹ ہوا تھا، ان کو انہوں نے یونیلیٹرلی توڑ دیا. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. جیسے دو کنٹری ہو، دونوں میں آپس میں پیس ٹریٹی ہو، بہت سارے سمجھوتے ہو، اور ایک کنٹری بار بار اس پیس کو ٹریٹی کو النگھن کرے، توڑ دے، تو کیا آپشن بچے گا؟ سوائے وار کے اور کوئی آپشن بچے گا؟ جب وار ہوگا تو ایک کمانڈر اپنے ملٹری کو کیا کہے گا کہ جاؤ تو پھول لے کر کے جاؤ، گلدستے دینا، پیار محبت کی باتیں کرنا. وہ کہے گا مارو، پکڑو، قتل کرو، گھیرو ان کو، جہاں ملے ان کو مارو. تو یہ وار کی باتیں بتائی جا رہی. کس کی باتیں ہیں؟ دا پولیتھسٹ، ان پولیتھسٹ کی، ان مشرکین کی جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری میسنجر، لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور مشرکین عرب کے بیچ ٹریٹی ہوئی تھی، پیس ایگریمنٹ ہوا تھا. بہت ساری باتیں اس میں ایگریمنٹ میں تھا، اس کو انہوں نے یونیلیٹرلی توڑ دیا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے
قتل کرو. سیم چیز اب آپ عربی کے متن میں پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی بڑی بات ہے جو ہمارے تھوڑی سی ناسمجھی کی وجہ سے کوئی بھی آدمی چڑھ بیٹھتا ہے. ارے بھیا یہ 1400 سال پہلے ان لوگوں کی بات ہو رہی جن کے ساتھ ایگریمنٹ تھا. یہ تو وہی بات والی بات ہو گئی کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. بات کسی اور کی ہو رہی ہے, اپنے سر پہ لیے بیٹھے تو اس کا کوئی علاج تھوڑی ہے. اپنے اوپر چپکا لے رہے تو اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں. بات ہو رہی ہے دا پولیٹسٹ کی, ان کے ساتھ جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. تو اب آپ عربی پڑھیے, اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. الْمُشْرِكِينَ آگے اس میں ہائی لائٹ کیا ہوا, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, قتل کرو ان مشرکینوں کو, خاص مشرکین جس کی بات ہو رہی ہے. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ اسی ٹرانسلیشن ہم لوگ اردو میں, ہندی میں, انگلش میں پڑھ چکے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ال لگا ہوا ہے. خالی اگر مشرکین ہوتا تو یہ قومن مشرکین کی بات ہوتی. جب تک مشرکین اس دنیا میں آتے ہیں یا رہتے ان کی بات ہوتی. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ نیگوسیشن ہوا تھا, ٹریٹی ہوا تھا اور پیس ٹریٹی ہوا تھا. کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں. لیکن چونکہ مسلمان بیوقوف ہے, مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے, مسلمان قرآن پڑھتا ہی نہیں, قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, حالات سے جوجھ رہا. سب کو چاہیے کہ حالات ٹھیک ہو جائے, لیکن کرنا کیا ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور جو نئے نئے لوگ آتے ہیں تو کوئی تو دن رات مہدی علیہ السلام کی باتیں بتا رہا ہے, کوئی تو دن رات کہہ رہا ہے کہ پیسے کیسے کمانا بتا رہا ہے, کوئی دن رات جو ہے دعا پڑھنے کی طریقہ بتا رہا ہے, کوئی مطلب اصل بات بتا نہیں رہا. تو میں یوتھ کو, خاص کر کے مسلمانوں کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کو رٹ جاؤ, سمجھ جاؤ, ذہن میں بیٹھا لو. یہ ہمیشہ یہ باتیں آپ سے پوچھی جائے گی اور آپ اس میں جواب دو. آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کرو, سبسکرائب کرو تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.